یہ ایس ایچ او کون ہے، کہاں سے آیا ہے کہ اس کو 7 فون معاف ہیں؟ اچھا، ڈس اپیئرنگ پرسنز، مسنگ پرسن ہی تو بلوچستان والا کام شروع کر دیا، لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے غائب کر دیتا ہے، ایف آئی آر نہیں کرتی ہے، چالان نہیں ہوتا ہے، خواتین کے ڈرورز میں، خواتین کے الماریوں میں ہاتھ مارتے ہیں، ان کا انڈر ویئر نکالتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں، بےزتی کرتے ہیں خواتین کے۔ یہ قتال کی رسپانسبل مریم نواز ہے، کیونکہ کوٹ لکھپت مریم کی جورسڈکشن میں آتا ہے اور یہ مریم نے ان کو مروایا ہے، تو ان کو الٹا لٹکا کے کہتے اتنا مارا کہ بتاؤ کس نے پیسے دیے ہیں، عمران خان نے تم لوگوں کا کیا فائدہ کیا ہے۔ یہ بہت گندے لوگ ہیں، یہ چاچا بھتیجی تو خود کہتی تھی کہ جی میں اور میرے ابو رات کو فلمیں دیکھتے ہیں، گندی فلمیں، پھر کل کون سی شائع کریں گے، یہ تو ہیں ہی گندے لوگ۔ لیکن ان کے ساتھ یہ کیا کے پی پرزنس کے ساتھ، اب ہمیں یہ کیا کہ جو ہمیں پرزنس کا پتہ تھا جو پنجاب کی جیلوں میں تھے وہ تو ہم نے میکسم نکلوا دیے، عورتوں کو ہاتھ پکڑ کے نکالتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، پرورژن کرتے ہیں، مجھے تو اردو میں پرورٹ کا لفظ کا مطلب ہی نہیں پتا، اچھا بچوں کو برہنہ کر رہے ہیں، الٹا لٹکا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بنا کے ان کے والدین کو بھیجتے ہیں کہ اپنا بیٹا واپس چاہیے تو ہمیں وہ واپس دو۔ یہ خیبر پختونخوا کی ہسٹری میں یہ گندگی نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے صوبے میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے تعیناتی آفیسرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ اس کو یہاں لے کے آئی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ 30 لاکھ اکیلے دن کا تو یہ نہیں کھا سکتا نا، وہ نواز شریف کیا کرتا اس کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا، کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے، یہ وہی لوگ ہیں۔ ویلکم جی سیاست ڈاٹ پی کے سے، میں ہوں کار بگا، میرے ساتھ موجود ہیں مس شندانہ گلزار۔ میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک ایس ایچ او ہے گبر سنگھ، کون ہے یہ گبر سنگھ؟ اور اتنا شور، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پھر اس کی طرف سے ایک ریلی نکالی گئی ہے، یہ ایک ایس ایچ او اتنا طاقتور کیوں ہے اور معاملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بکار بہت شکریہ شو پہ بلانے کا۔ پاکستان کا مسئلہ یہی ہے، یہ جو لاڈلے بیٹے ہوتے ہیں نا راو انوار کی طرح، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ ملک میں امن ختم کریں، ملک میں یونیفارم والی بدماشی رائج ہو جسے ہم ریاستی دہشت گردی کہتے ہیں، ملک میں بدامنی آئے، خاص کر ان علاقوں میں جہاں پر معدنیات ہوں، جہاں پر وسائل۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کچھ ہو رہا ہے، آپ کو یاد ہے کچھ مہینے پہلے وہ میرا حلقہ ہوتا تھا، وہ ارباب عامر کا حلقہ ہے۔ تو یہ پاکستان میں ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ پہلے علاقے میں گندے پولیس والے چھوڑے جاتے ہیں، ریاستی پولیس والے، میں پولیس فورس کی بات نہیں کر رہی ہوں، ان لوگوں کا کام ہوتا ہے مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھنا، واز کرنا۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ پولیس فورس آف پاکستان یہ مورل پولیس کب سے بن گئی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، جہاں ہوتے ہیں معدنیات وہاں دہشت گرد آ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ آپریشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں، باڑے لگ جاتی ہیں اور لوگوں کو نکالا جاتا ہے۔ آپ نے بھی نارتھ وزیرستان میں بھی دیکھا، ساؤتھ وزیرستان میں دیکھا، عورتیں بھی نکلی ہیں امن کے لیے، وہاں اناؤنس ہوا کہ جی آپریشن کرنا ہے۔ تو آپریشن کس لیے کرنا ہے؟ کیونکہ دنیا کا سیکنڈ بیسٹ یورینیم نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں ملتا ہے۔ آپریشن لاہور میں کیوں نہیں ہوتا، سندھ میں کیوں نہیں ہوتا؟ دہشت گرد یہاں کیوں آتے ہیں جہاں سونا ہوتا ہے، نیفرائٹ ہوتا ہے، کرومیم ہونا ہے، کرومائٹ ہوتا ہے، کوئلہ ہوتا ہے، تیل ہوتا ہے، گیس ہوتا ہے۔ سو وی ریجیکٹ دیز فالز کیا کہتے ہیں انٹرونشنز انٹو آور ایریاز۔ اگر اس مسئلے پہ واپس آ جائے، آپ نے کہا دیکھیے 3 مہینے پہلے، آج سے تقریباً 3.5 مہینے پہلے، جو پولیس کے ہائی اپ سے کے پی میں ان کے پاس گئی، نیشنلی پولیس اسٹل انٹیریئر منسٹری کا ایشو، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ان کا ہے اوپر سے کھاتا۔ میں نے ریکویسٹ کی جی میرے حلقے میں ایک بہت عجیب سا آدمی آیا ہے، رمضان میں لوگوں کے ابلے ہوئے انڈے بھی چرا رہا ہے، لوگوں سے گاڑیاں بھی اٹھا رہا ہے، چلو بدماشوں کا ہاتھ ڈالتا میں تو شکر کرتی، میرے علاقے میں اتنا زیادہ کرائم ہے، بھتے خور جو ہیں، جو لوگ زمینیں ایک دوسرے کی ہڑپ کر جاتے ہیں، جو لوگ قتل کرتے ہیں، سود خور ہیں، آئس بیچنے والے ہیں، اسلحہ بیچنے والے، تو پلیز ان کو اریسٹ کریں۔ اریسٹ اسی کو کرنا ہے، پکڑنا اسی کا جس کا یا تو کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ جونیئر لیول پہ تو سارے ملے ہوئے ہیں، ہائر لیولز پہ بھی انکوائری سٹارٹ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اوپر لیول پہ کون پیٹرنائز کر رہا ہے۔ لیکن میں 3 مہینے سے اپنے تمام حلقے کے ساتھ، میرے پاس ایویڈنس ہے، پروف ہے، اپلیکیشن دیتی رہی ہوں، آئی جی صاحب کے پاس بھی گئی ہوں پچھلے مہینے عید سے پہلے، اور میں نے ایک باقاعدہ ریکویسٹ کی کہ 3 مہینے میں ایک ایس ایچ او پہ انکوائری کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ایس ایچ او کون ہے، کہاں سے آیا ہے کہ اس کو 7 فون معاف ہیں؟ اچھا 5-6 موٹی باتیں، ڈس اپیئرنگ پرسنز، مسنگ پرسن ہی تو بلوچستان والا کام شروع کر دیا، لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے غائب کر دیتا ہے، ایف آئی آر نہیں کرتی ہے، چالان نہیں ہوتا ہے، کیوں 14 دن کوئی غائب ہو جاتا ہے، کوئی 3 دن۔ کیوں جی یہ کیوں کر رہا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں، پیسے میرے بھائی، پیسہ آپ جب کسی کو اٹھاؤ گے، پہلے تو لوگ بتا نہیں رہے تھے، ڈرے ہوئے تھے، شرماتے ہیں، کس بندے کو اس بندے بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ جی میرے بیٹے یا بیٹی کو بھی اٹھا کے لے گیا ہے؟ اچھا غائب کر دیتا ہے، تھانے میں نہیں ہوتا، چالان نہیں ہوتا، ایف آئی آر نہیں ہوتا۔ کل ایک اندھا آدمی ہمارے گھر آیا، کہتے میڈم ہمارے گھر سے کسی بندے کو اٹھا کے لے گئے۔ سوچے ایک اندھا آدمی اتنا مجبور ہو گیا ایک معذور آدمی کے گھر آ
کے رپورٹ کر رہا ہے, کہتے جی اس کو اٹھا کے لے گیا اور کہتے کہ جی تھانے سے ہم نے اس کو چوکی میں ڈال دیا. یہ پاکستان کی پولیس گردی کی کہانی ہے. چوکی میں ڈال دیا, چوکی سے غائب کر دیا, کسی کے حجرے میں لے گئے. آپ کہہ رہے کہ وہ تو حجرے سے بھاگ گیا ہے. میری بات سنیں, بندہ پولیس کی حراست میں ہوتا ہے, بیڑیاں لگی ہوتی ہیں. عمران خان تو نہیں بھاگ پایا, میں تو جیل سے نہیں بھاگ پایا, یہ بندہ کیسے بھاگ گیا؟ بھاگ گیا اور اب گھر پہ ریڈ ہو رہے کہ ہمیں بندہ دو, بندہ نہیں دے سکتے تو 5 لاکھ روپے دو. ایک معذور بندہ 5 لاکھ روپے کہاں سے دے؟ اسی طرح ایک عورت آئی, کہتی میں گھر میں اکیلی تھی, بچے سارے دہاڑی دار ہیں. اس کو رائفل کی بٹ سے مارا, اس کے سر پہ, اس کی آنکھ کالی, اس کا سر کالا. اس کے گھر کے سارے سولرز لے گئے, وہ بیٹریز لے گئے, پیالیاں لے گئے. یہ اتنا خوار چور ہے. موٹر بائک پہ لے گیا. لیکن اٹیک ان کو کرتا ہے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. آج 50 لوگ میں لے کے گئی تھی ہائی کورٹ میں بھی, سیشنز کورٹ میں. ہم نے ڈپارٹمنٹل انکوائری کے لیے بھی ہائی کورٹ میں درج کر دی ہے ریکویسٹ. ہم نے سیشنز میں بھی کر دی ہے. آئی جی صاحب کا اللہ بھلا کرے, انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھی کوئی سٹارٹ کیا ہے. لیکن عجیب بات, جو پتہ نہیں ان کے کون ان کے پریس وہ کرتا ہے, رپورٹس لکھتا ہے. ایک پریس رپورٹ آئی پولیس آف کے پی سے یا فیڈرل گورنمنٹ کی پولیس سے, ایک اعلامیہ شائع ہوا کہ جی ہم اس لیے سسپینڈ نہیں کر رہے اس بندے کو کیونکہ اس پہ تو صرف ایلیگیشنز ہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے, کیونکہ مرال خراب ہو جائے گا. آپ نے دیکھی ہوگی آج کل, آپ فلسطین کو فالو کرتے ہیں, فلسطین میں جو ہو رہا ہے کر رہے ہوں گے نا آپ. اچھا, فلسطین میں یہ جو آئی ڈی ایف کے سولجرز ہیں وہ جاتے ہیں اور خواتین کے ڈرورز میں, خواتین کے الماریوں میں ہاتھ مارتے ہیں, ان کا انڈر ویئر نکالتے ہیں, اس کو پہنتے ہیں, بےزتی کرتے ہیں خواتین کے. اس بندے نے عورتوں کے ڈرورز بغیر عورتوں کے جاتا ہے, چھاپے مارتا ہے آدھی رات کو, بغیر وارنٹ کے, بغیر ایف آئی آر کے. ٹھیک ہے, وارنٹ کے بغیر آپ کسی گھر نہیں گھس سکتے. آپ اپنے آپ کو گبر سنگھ کہیں یا شاہ رخ خان کہیں یا امیتابھ بچن کہیں یا منگل باغ کہیں. You do not have the right to anybody's house. You cannot enter the house until you have a search warrant. اور خواتین کے بغیر عورتوں کے گھر میں گھستے ہیں, عورتوں کو ہاتھ پکڑ کے نکالتے ہیں, عورتوں کو مارتے ہیں, پرورژن کرتے ہیں. مجھے تو اردو میں پرورٹ کا لفظ کا مطلب ہی نہیں پتا. اچھا, کچھ والدین میرے پاس آئے, کچھ بڑے لوگ, آپ کو پتا ہے یہ پاکستان ہے یا کوئی یورپ یا امریکہ تو ہے نہیں, وہاں پہ بھی لوگوں کو ان باتوں پہ شرم آتی, کوئی یہ بات نہیں کرتا. 12 سالہ بچہ, 15 سالہ بچہ اسکول سے واپس آ رہے ہیں, ادھر آؤ اپنا شناختی کارڈ دو, اپنا موبائل دو, نہیں آتا تو اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہی کام تھانے میں, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ تھانے میں آیا ہے. چوکی میں لے جاتے ہیں, بچوں کو برہنہ کر رہے ہیں, الٹا لٹکا رہے ہیں, ان کی ویڈیوز بنا کے ان کے والدین کو بھیجتے ہیں کہ اپنا بیٹا واپس چاہیے تو ہمیں وہ واپس دو. یہ خیبر پختونخوا کی ہسٹری میں یہ گندگی نہیں ہوئی ہے. ہسٹری میں ہماری, ہاں ہمارے جو بچے 9 مئی میں پکڑے گئے تھے اور وہ ملٹری پریزنز میں تھے وہ الگ ایشو تھا, لیکن سویلین پریزنز میں یہ کچرا کبھی نہیں ہوا. اور بے گناہ کے ساتھ بھائی ہلکا بھرا ہوئے گندگیروں سے ان کو اٹھاؤ, ان کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے. جب سے یہ بندہ آیا ہے امن و امان کی تباہی ہے, لوگوں کے درمیان دشمنیاں شروع ہو گئی ہیں, قتال بڑھ گئے ہیں, رینڈم فائرنگ ہو رہی ہے, رینڈم ابڈکشنز ہو رہی ہیں, مسنگ پرسنز ہو رہے ہیں. یہ ایک سوچو کی بات نہیں ہے. ہماری لڑائی تو بائیڈن اور باجوہ سے, میں ان کا بینڈ بجا دیتی تھی تو ایک ایسے جو میرے لیے کیا چیز ہوگی. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ پوری فیڈرل گورنمنٹ اس بے شرم کے ساتھ کھڑی ہے. ہمارے صوبے میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے تعیناتی آفیسرز ہیں 3 مہینے سے بھیکے مانگ رہی ہوں, کیوں اس پہ انکوائری نہیں کی گئی؟ میں پاگل ہوں, میرے کوئی ذاتیات ہوگی ایس ایچ او سے؟ میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں, مردان کا بندہ ہے, نہ میرے اس کے ساتھ کوئی شراکت ہے, نہ میرے اس کے ساتھ کوئی زمینیں ہیں. اور کل شکر ہے میں نے تصاویر لے لی ہیں, جو بندے اس کے حق میں نکلے ہیں. ایک بندہ ہے جماعت اسلامی کا, میں اس کا نام آپ کو بتا دوں گی, مجھے اس کی زبانی نہیں یاد. اس نے 25 لاکھ اس کو دیے, اس گبر سنگھ عرف شاہ رخ خان عرف منگل باغ کو, اور پرائی زمین پہ 4 کنال زمین کی دیوار بنا دی. شالا ایسی بھتہ خوری تو میں نے صرف کراچی میں, سندھ میں دیکھی تھی. پنجاب میں بھی, ساؤتھ پنجاب میں ہوتا ہوگا, کے پی میں ایسا کبھی نہیں ہوا. دس از دا فرسٹ کیس آف اٹس کائنڈ. یوزلی ایم این ایز ایم پی ایز اپنا منہ چپ رکھتے ہیں, ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز مل جاتے ہیں, پروونشل گورنمنٹ سے تو کچھ نہیں کہتے, یا فیڈرل گورنمنٹ سے کچھ مل جاتا ہے, یا اپنی مرضی کے ایس ایچ اوز. نہ میں نے کبھی آج تک اپنی مرضی کا ایس ایچ او لگایا ہے, نہ آگے لگاؤں گی. جو پولیس فورس کہتی ہے, 1.5 سال سے میں نہیں ہوں, میں نے کبھی بھی پولیس کے بارے میں تنقید نہیں کی, کیونکہ جنرلی عمران خان کی پولیس تھی, امن و امان تھا. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس میرے صوبے میں پوسٹ ہو رہے ہیں, اور جو ابھی میں آ رہی تھی عدالت سے, ہائی کورٹ میں میرے پاس مردان سے لوگ آئے ہیں, لکی سے لوگ آئے ہیں, 4 سدے سے لوگ آئے ہیں, اور چوتھا سوابی سے, کہ میڈم یہ ہر جگہ یہ کرتا رہا ہے, یہ 3rd ریٹ چور ہے, یہ گھروں میں گھستا ہے بغیر وارنٹ کے, یہ بولڈ ہوتا جا رہا ہے اور یہ چیزیں چرا لیتا ہے. اور اس نے کوئی کوارٹر پکڑا ہوا ہے ہماری ہی علاقے میں, اور اس کوارٹر میں سارے جمع کرتے چیزیں پھر آہستہ آہستہ بیچتا ہے. اس میں پی ٹی آئی کا بھی بہت بڑا بےغیرت انسان, سوری میں گندا لفظ استعمال کر رہی ہوں, ایک بہت ہی بڑا بےغیرت ہے جو پریس کانفرنس کر کے چھوڑ گیا تھا, ایک دفعہ پروونشل منسٹر بھی رہ چکا ہے. اس بندے نے اس کو تعینات کیے کہ جی میں نے اثر و رسوخ اپنے علاقے میں بڑھانا ہے. اس طرح اثر و رسوخ بنائیں گے؟
ایسا کبھی نہیں ہوگا. مجھے تھوڑا سا بتا دیں، یہ آپ کہہ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی ہے اس بندے کو، تعینات اس بندے نے کرایا جو پی ٹی آئی چھوڑ گیا تھا؟ خود کہتا ہے خود کہتا ہے خود کہتا ہے مجھے. میں ایک دفعہ تھانے میں ملنے گئی تھی کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ غریبوں پہ، عورتوں پہ، بچوں پہ کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کوئی چور ہے، کوئی قاتل ہے، میں آپ کے ساتھ دوں گی، میرا اپنا رشتہ دار اٹھا کے لے جاؤ. غریبوں کو کیوں اٹھاتے ہو؟ کہتے ہیں میڈم میرے پیچھے بہت طاقتور لوگ ہیں، آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. میں نے کہا جی میری آپ کی کمپٹیشن ہی کیا ہے؟ تم تھانے میں بیٹھتے ہو، میں اسمبلی میں بیٹھتی ہوں، ہمارا کیا کمپٹیشن؟ لیکن یہ مت کرو میڈم، جو کرنا ہے کر لو، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اس کے بعد میں سی سی پی او کے پاس گئی تھی، اور مسعود بنگش جو ایس ایس پی آپریشن ہے اس کے پاس میں گئی تھی. ٹھیک ہے، کے پی کے دس از اے ڈپارٹمنٹل فیلئر. ٹھیک ہے، گورنمنٹ تو پاکستان تحریک انصاف کیا ہے، بے شک کہ یہ فیڈرل کے انتظام میں آتی ہے پولیس، مگر کے پی کے گورنمنٹ بالکل بھی بس ہوتی ہے کہ پولیس جو مرضی کرے، وزیر میری بات اعظم سنیں نہیں کر کہ سکتے؟ سی ایم نے خان کو جیل سے نکالنا ہے، سی ایم نے آزادی کی طریقے چلانی ہے، سی ایم نے صوبے کو سنبھالنا ہے، دہشت گردی کو سنبھالنا ہے. ایک کام کرے، انٹیریئر منسٹری اور یہ جو ڈیفنس منسٹری دونوں تھوڑا تھوڑا عالمین کو حصہ دے دیں. نہ دہشت گرد رہے گا اور نہ پولیس گرتی رہے گی. لیکن جب تک یہ دونوں منحوس ادارے فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں، علی امین ایک ایس ایچ او کے پیچھے گھومے گا. یہ اس کی اوقات ہے. نہیں، یہ ایس ایچ او گندگی کی تو اوقات یہ ہے کہ اس نے کے پی کے میں وقت ڈالا ہوا ہے، وہ تو ریلیاں بھی اپنے حق میں نکلوا رہا ہے. نہیں نہیں نہیں. وہ کوئی ایم این اے یہ بالکل ایک نہیں ایس ہے. ایچ او کی بات نہیں ہے وقار، یہ ایک ایس ایچ او کی بات نہیں ہے. یہ ہر ایس ایچ او جب سے کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے جو ہمارے لڑکوں کو مارا ہے، پیٹا ہے. یہ منگل باغی راؤ انوار اسکول آف تھاٹ سے ہے. مجھے آج لوگ کہہ رہے تھے کہ جس سے تو 8 درجے علم بھی کیا ہوا ہے اور اس نے پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے. میں نے کہا جس نے اس کو پگڑی پہنائی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ عورتوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اس کو پتا ہے کہ یہ بچوں کے کپڑے اتار رہے. کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ آپ 8 کیا 50 منزل قرآن پڑھ لو، آپ کو اس کی اجازت ہے؟ راؤ انوار بھی یہی کرتا تھا، منگل باغ بھی یہی کرتا تھا. ابھی ایک منگنی ہوئی تھی، منگنی جس کی ہوئی تھی اس کے جو دولہا تھا اس کو اٹھا کے لے گیا کہ جی پٹاخے کیوں کیے ہیں آپ لوگوں نے. میں نے اس کو بولا کہ اگر کوئی ہوائی فائرنگ کرتا ہے، میرے گھر سے کرتا ہے کسی اور سے، اس کو اٹھا کے لے جاؤ. ہوائی فائرنگ از الیگل، اس سے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. پٹاخے والے کو تم کیوں لے کے جا رہے؟ کیوں؟ کیونکہ منگنے والی گھر میں جولری ہوتی ہے. اب ایک 6 خواتین آئی تھی، میں ان کو لے گئی سیشن جج کے سامنے. خواتین رو رہی تھی کہ ہماری جولری کو اٹھا کے لے جاتا ہے. جس گھر میں شادی ہوتی ہے ادھر اسلام کے بہانے جا کے یہ چھاپا کرتا ہے کہ تم لوگوں نے میوزک کیوں لگایا تھا. کیا فیڈرل گورنمنٹ نے یا صوبائی گورنمنٹ نے اس کو اجازت دی ہے ایک ایس ایچ او کو کہ تم اسلام کے نام پہ ایک گھر میں گھس کے بغیر وارنٹ کے ان سے جولری چرا کے لے جاؤ؟ کس نے اجازت دیا؟ آپ مجھے بتائیں نا. اور یہ جو اتنے این جی اوز اسلام آباد میں اور لاہور میں کراچی میں بیٹھے ہیں، ان کے گلے پھٹ جاتے کہ جو عورتوں کے برقے اتارو، عورتوں کے دوپٹے اتارو، چادریں اتارو، عورتوں کو جینس پہناؤ، نوکریاں دو، کلبز میں جائیں ڈانس کریں. ان این جی اوز کو ایشو نہیں نظر آ رہا کہ ایک سیلف پروکلیمڈ مسلمان آ کے ہمیں مسلمانی سکھا رہا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ تم لوگ میوزک نہیں سنو گے، عورتوں کی نجی محفلوں میں ریڈ کروا رہا ہوتا ہے. قانون کے کس مینول میں یہ لکھا ہوا ہے؟ آئین میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ سی پی سی، سی آر پی سی، پی پی سی کہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ لوگوں کو مارتا ہے. میں نے تو اتنے بوڑھے لوگوں سے انٹرویوز لیں، اتنی عورتوں سے انٹرویوز لیں، کہتے ہیں میڈم پیسے کی بات ہے، 2 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ، 20 لاکھ، 5,000 درہم، جس کے گھر میں جو مل گیا. تو یہ خود کھا رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے بہت مضبوط لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے پھر. بالکل ہوگا. میری بات سنیں، جو اسٹیبلشمنٹ اس کو یہاں لے کے آئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. 30 لاکھ اکیلے دن کا تو یہ نہیں کھا سکتا نا. وہ نواز شریف کیا کرتا اس کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا تھا؟ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. یہ وہی لوگ ہیں. اس کے نیچے بھی 2 نمبری ہیں، اس کے اوپر بھی 2 نمبری ہیں. اب اللہ کرے کہ ڈپارٹمنٹل انکوائری ہو. میں نے ہائی کورٹ میں بھی کیس دائر کر دیا ہے، میں نے سیشنز میں بھی کر دیا ہے، میں نے ڈپارٹمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کے لوگ بے گناہوں کو اٹھائیں گے، بے گناہ بے وس لوگوں کو اٹھائیں گے. یوزلی ایم این اے ایم پی اپنی سیاست بچاتا ہے. میں نے خود اس کے سامنے کہا، مجھے آج لوگوں نے تھریٹس بہت سارے دیے کہ آپ کی سیاست برباد ہو جائے گی، آپ کے ساتھ یہ دیکھ لے گا، وہ دیکھ لے گا. ابھی کچھ پلین کلوتھس میں لوگ آئے تھے اور یوں پسینے اپنے پہنچ سے مجھے کہتا ہے میڈم دیکھیں نا آپ کے ساتھ تو سی ایم بھی نہیں کھڑا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ نیوٹرل انکوائری کرا رہا ہے. پھر کہتے ہیں میڈم دیکھیں نا اس کے ساتھ تو پولیس فورس کھڑی. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کھڑی رہے. میڈم اس کے تو دونوں بھائی بھی پولیس میں، والد بھی پولیس میں. میں نے کہا جی آگے بتائیں. کہتے ہیں میڈم دیکھیں نا جج بھی کہتا ہے اس کے بارے میں کہ بہت اچھا آدمی ہے. میں نے کہا واٹ از یور پوائنٹ؟ کہتے ہیں میڈم صلح کر لیں. میں نے کہا صلح کرتی میری جوتی. خبردار. جو اپنے پولیس کے کپڑوں میں ایک گنڈے کی میرے سامنے کی 4-5 بندے آئے تھے، ہر جگہ سے مجھے کال آ رہی کہ میڈم آپ کی تو سیاست ختم ہو گئی ہے. میں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو جائے ختم. میرا لیڈر بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے، اور آپ اس کے خلاف تحریک استحقاق لا سکتی ہیں؟
آپ MNA ہیں جی میں جی وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں آئی ایم تھروئنگ دا بک اگینسٹ ہم. اس نے میرے ساتھ جو ذاتی بدتمیزیاں کی میں تو اس کی طرف گئی بھی نہیں ہوں. میں نے فی الحال ہلکے کے مسائل حل کرنے ہیں. انشاءاللہ ایک دفعہ اس کی سسپینشن ہو جائے، اس کا ڈسمسل ہو جائے، میں اس پہ پرسنل کیسز کروں گی، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ یہ ذاتیات کی طرف بات چلی جائے گی. ابھی میں صرف، میرے ساتھ ANP والے بھی کھڑے ہیں، جمعیت علماء والاسلام والے بھی کھڑے ہیں، ہر پارٹی کے لوگ میرے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں سوائے نون لیگ کے. نون لیگ کا تو فائدہ اس بدماشی میں کہ صبح خراب ہو جائے. اور PTI بھی اگر آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو آپ کی حکومت ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے. دیکھیے بیٹا، یہ مریم نواز کی حکومت نہیں کہ 10 کھرب روپے ہم کھا جائیں. علی امین عمران خان کا سولجر ہے، علی امین عمران خان کا CM ہے، اور جب تک عمران خان کا سایہ علی کے سر پہ ہے میں بھی علی کے ساتھ کھڑی ہوں. میں علی سے کسی سے فیورز نہیں ایکسپیکٹ کر رہی، لیکن کوئی یہ نہ نہیں، سمجھے یہ کہ تو انڈر KPK کا اینی. مسئلہ ہے نا. اس میں فیور جی تو ایون تو نہیں دے سکتے، یہ تو KPK کا مسئلہ ہے. نہیں، یہ KPK کا مسئلہ نہیں ہے، KPK کے MNA اور KPK کے حلقے کا مسئلہ ہے. یہ کسی اور حلقے میں پوسٹ ہو جائے گا تو پھر بھی گندگیری تو کرے گا نا. اس کی تو ڈسمسل کرنی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے. ٹھیک ہے. اور ایسے گندے لوگ will not be allowed to stay on the force. آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی آپ نے، کیونکہ پولیس فورس کے اوپر اس وقت جتنا آپ کی ان کے ساتھ چل رہی ہے اور جس طرح سے آپ ایکٹیو ہیں، آپ نے بتایا کہ باپ اور بیٹے کو ننگا کر کے لٹکایا گیا، اور وہ اس پروٹیسٹ جی سے پہلے کیا جی قیدیوں کے کیا حالات ہیں اس وقت؟ کیونکہ قیدیوں کے حالات جاننا ایک بڑا ضروری ہے. اور اس وقت قیدی گزشتہ ہم نے عرصے میں دیکھا ہے کہ بیماریوں سے بھی ان کی موت بھی ہوئی ہیں، اور یہ معاملہ جی. ابھی تک غائب ہے. یہ قتال کی رسپانسبل مریم نواز ہے، کیونکہ کوٹ لکھپت مریم کی جورسڈکشن میں آتا ہے، اور یہ مریم نے ان کو مروایا ہے، گندا پانی پلوایا، گندے کمروں میں رکھوایا، گندا کھانا کھلوایا. اور اللہ مریم کے بچوں کے ساتھ بھی ایسے کرے. میں تو جو پرائے بچوں کو مارتا ہے، جو بے گناہ مسلمانوں کو مارتا ہے، اللہ اس کی اولاد کے ساتھ کرے. یہ میں سب کے سامنے بدعا دے رہی ہوں. دوسری بات، یہ باپ بیٹے کی جو بات کریں یہ افغان ہے. 22 نومبر کو ہمارے قافلے KP سے نکلے، 24 نومبر کو، 22 نومبر کو باپ بیٹے کو اٹھایا. ان کے پاس باقاعدہ کارڈز جو نادرا نے ایشو کیے ہوئے کہ افغان ہے. ان کو اٹھایا ٹو شو کی جی پٹھان پاپولیشن، کیونکہ عمران خان کی پاپولیشن ہے تو یہ دہشت گرد ہے. اور وہ لڑکا یہی روتا کہتا ہے بی میں تو اتنا بے بس تھا، کہتا ہے باپ کو میرے سامنے لٹکایا، مجھے لٹکایا. آپ کو پتا ہے کہ ماں باپ بیٹی بھائی بھائی کی ایک حیا ہوتی ہے، تو ان کو الٹا لٹکا کے کہتے اتنا مارا کہ بتاؤ کس نے پیسے دیے، عمران خان نے تم لوگ کا کیا فائدہ کیا ہے. یہ بہت گندے لوگ ہیں یہ چاچا بھتیجی. تو خود کہتی تھی کہ جو میں اور میرے ابو رات کو فلمیں دیکھتے ہیں، گندی فلمیں، پھر کل کون سی شائع کریں گے. محمد مالک کے ساتھ نہیں، دوسرا ندیم مالک کے ساتھ اس کا انٹرویو ہے مریم کا. یہ تو ہیں ہی گندے لوگ، لیکن ان کے ساتھ یہ کیا KP پرزنرز کے ساتھ. اب ہمیں یہ کیا کہ جو ہمیں پرزنرز کا پتا تھا جو پنجاب کی جیلوں میں تھے وہ تو ہم نے میکسم نکلوا دیے. جنید اکبر نے مجھے لگایا ہے فوکل پرسن فار پرزنرز. CM جو ہے لوگوں کے مشرکے دیتا رہا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ لوگوں کے گھروں میں رزق بھیجتی رہی ہیں. یہ ایک ٹرائی پارٹیٹ ارینجمنٹ ہے. لیکن اب اگلی ہی کچھ دنوں میں جنید اکبر ایک پٹیشن کرنے والے ہیں. ہم نے پہلے بھی ایک پٹیشن کی ہے کہ ہمارے جتنے باقاعدہ قیدی ہیں جو پنجاب کی جیلوں میں ہیں، جن کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کو بھی آئس اور چرس کے نقلی کیسوں میں ڈالا گیا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اوکاڑا کی جیلوں میں بھی لوگ ہیں KP سے انہوں نے ڈالا ہوا ہے 26 نومبر کے کھاتے میں اور 4 اکتوبر کے کھاتے میں. وہ ہم نے ہائی کورٹ میں کیس کر دیا ہے. ہم نے سیکٹری ہوم کو خط لکھا تھا، پنجاب جواب نہیں آیا، سوائے جیلم جیل کے ہمیں کسی نے جواب نہیں دیا. IG پرزنز نے بھی جواب نہیں دیا. سو ہم ان اپنے پرزنرز کو، KP والوں کو کبھی بھی اس مریم اور اس کے چاچا کے حوالے نہیں کریں گے. یہ ہمارے ووٹرز ہیں، ہمارے ٹیکس پیئرز ہیں، اور ان کا سوال جواب ہوگا، ہم پوچھیں گے.